ٹھیک ہے، میں اس پہ آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی عامر ضیاء صاحب کو بھی انوالو کر لوں. میرے پاس سوال ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن وہ میں آپ سے دونوں سے کرنا چاہتی ہوں. عامر ضیاء صاحب، اب جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، سڑکوں پہ آ کے، باہر آ کے کنفرنٹیشن کر کے، ایک صوبہ بھی ان کے وفاق کے آمنے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک ماحول بھی گرم ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جس فیکٹر کی فردوس شمیم نقوی صاحب جس کو ریفر کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اگر ان کی سپورٹ ہی نہیں ہوگی اپوزیشن کو، حکومت جا سکتی ہے؟ میں ایک اور پیرائے میں آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس ملک کی ایک مقبول سیاسی قوت پی ٹی آئی ہے، اور اس ملک کی ایک بہت ہی منظم سیاسی قوت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اسٹیبلشمنٹ میں فوج کو میں کہوں گا، اسٹیبلشمنٹ کو میں مونولتھ نہیں لینا چاہیے کہ ایک جیسی. میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دراڑیں ہیں، کیونکہ جو 3 فیصلے کم از کم ہماری سپریم جوڈیشری نے ایسے کیے ہیں کہ جس سے ہماری فوج جو ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے. ایک وہ کہ جو مشرف صاحب کی سزائے موت کا جو فیصلہ تھا، ایک مقبول پاکستان کے رہنما تھے، بہت ہی ویل ریسپیکٹڈ شخص تھے، وہ براہ راست جو تھا یا انڈائریکٹلی کہہ لیں آپ کہ انسٹیٹیوشن پہ حملہ تھا. دوسرا پھر علی بھٹو صاحب والا کیس کے اوپر جو تھا وہ بھی مطلب فوجی نشانہ. پھر یہ جو صدیقی صاحب جو ان کے وہ ہیں جج کو جو بحال کیا ہے، شوکت صدیقی صاحب کا، صدیقی صاحب کا نا، یہ 3 فیصلے ایسے ہوئے کہ جس سے پاکستان فوج کو میں سمجھتا ہوں کہ ہدف بنایا گیا ہے، انڈائریکٹلی بنایا گیا ہے. اور جس چیز کی لوگ کبھی جرت نہیں کرتے تھے وہ آپ کی سپریم جوڈیشری نے اسی اس کے تحت، اور یہ جو کام کیا گیا ہے کہ جناب آپ نے پرانے کیسز شروع کر دی، تو آپ نے اب یہ روایت ڈال دی کہ کوئی بھی کلوجر نہیں ہوگا. آج جو فیصلے آپ کر رہے ہیں تو آنے والے کل میں کوئی جج بیٹھا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ سارا کچھ غلط کیا آپ نے. تو آپ نے ایک بڑی عجیب و غریب روایت پیچیدہ کر دیا کہ there is no closure in Pakistan for anything. ہم بجائے آج کے ماضی کے مسئلے حل کر رہے ہیں. تو بہت ہی خطرناک ایک وہ ڈالا گیا ہے. تمام تر میں احترام کے ساتھ سپریم جوڈیشری کے میں سمجھتا ہوں یہ ہوا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو مونولتھ میں نہیں لیتا کہ سارے ایک ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت میں جو سیاسی جماعتیں وہ بڑی سنسیئر ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا پروپیگنڈا کیا کرتے تھے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کی جو سب سے منظم اور بہت ہی ویل ریسپیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے پاکستان آرمی کا، ہماری آرم فورسز کا جو فخر پاکستان ہے، وہ اور پاکستان کی جو مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اس میں مخاصمت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ دونوں قوتیں جو ہیں کام کر سکیں اپنے اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے، اور مطلب ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. اور جو کچھ ہوا اس کا کسی طرح سے کلوجر ہونا چاہیے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں تھے مطلب ان کو آپ بالکل سزا بھی دیں، مقدمہ بھی چلائیں. لیکن پوری کی پوری پی ٹی آئی جو تھی، ظاہر ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مطلب نہیں تھے، اور لوگ ڈسون بھی کرتے ہیں اس چیز کو. ایک اور بڑا وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بہت سارے اعتدال پسند رہنما تھے، وہ جب پارٹی کا کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی، ان سے چھڑوا دی گئی. تو زیادہ تر ہارڈ لائنر بیٹھے ہوئے اس پارٹی کے اندر، جو مطلب ہے وہی لوگ ہیں جو سختیاں جھیل سکتے ہیں جنہوں نے جھیل لی ہیں. تو آپ کو کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. دیکھیں پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا مسلسل. ہم پچھلے 2-3 سال سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سوال آپ سے دوبارہ عامر صاحب کرتی ہوں. مجھے بڑے کلیئرلی بتائیں، کیا کسی ایسی قوت کے بیک کے بغیر پی ٹی آئی والے حکومت کو کوئی ہلا جلا سکتے ہیں؟ میں نے یہی عرض کیا، میں نے جبھی تو کہا پہلا جملہ کہ نہیں کر سکتے. جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اور ہونے چاہیے دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کا نقصان ہو رہا ہے. وہ تو لیٹس سی اینڈ ویٹ والی سچویشن ہو گئی.